اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لوگ ان کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ان کو غور ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ کتنی باتیں جو ہمیں پچھلی آیت کریمہ میں پچھلے 4 دن سے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ یہ زمین جو نباتات اگاتی ہے، کہاں سے فرٹیلٹی لیتی ہے، کہاں سے نمی لیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے جو ہے وہ سمندروں سے جو ہے بخارات اٹھاتے ہیں اور پھر اٹھا کے جو ہے وہ ویپوریشن کی شکل میں اوپر جاتے ہیں، کنڈینس ہوتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے بارش۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ بارش ہو گئی، اب زیادہ بارش ہو جائے تو وہاں پہ تو ویسے جو ہے وہ دلدل بن جاتی ہے، اور کہیں پہ نہیں بارش ہو تو وہاں پہ کیسا لی آ جاتی ہے۔ جتنی چاہیے ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ہی بارشیں برساتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و اس کا آسمان کا، چاند کا اور سورج کا تذکرہ کیا کہ یہ چاند اور سورج کس کے حکم پہ چل رہے ہیں، اور پھر سارے سیارے جو ہیں وہ اپنے مدار میں گئے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پکڑ لے، سورج چاند کو پکڑ لے۔ اور پھر دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو وہ سورج ایک ہی حالت میں نکلتا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو چاند پہلے سوکھی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نکلنا بھی مخصوص نہیں ہے، وہ ہر روز جو ہے وہ نئی جگہ سے نکلتا ہے۔ وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور 14 دن بعد مشرق سے نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سمندروں اور فضاؤں کی ہواؤں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں ہم ان کو غور ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، نیچر ہے۔ تو جب غور نہیں کرتے تو پھر یہی اعراض کرنا ہوتا ہے، یہی منہ پھیرنا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت رب کی نشانیوں کی، رب کی نشانیوں سے، مگر کانو ہیں وہ انہا مورزین، اس سے اعراض کرنے والے، اس سے منہ پھیرنے والے۔ اب سب کچھ کس نے کیا ہے لوگوں کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سب کچھ کیا اور پھر اس کو رزق بھی دیا، تو اس رزق میں سے اس کا لوگوں کا حصہ جو مقرر کر دیا۔ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے، منصب دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کنزمپشن، اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ہمیں۔ جتنے پیسے اللہ نے مجھے دیے ہیں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس میں سے یہ تم نے اپنی ذات پہ خرچ کرنے ہیں، یہ تیرے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے، یہ محتاجوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں؟ فرمایا ضرورت سے زیادہ سارا خرچ کر دو، اور اس حد تک حد یہ رکھی گئی کہ اتنا نہ خرچ کرو کہ جس سے تمہارا اپنا ہاتھ پھیل جائے، یہ حد ہے۔ اس حد تک کہا ضرورت سے زائد خرچ کر دو۔ وہ پوچھا نا کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ کہا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یا رسول اللہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، قیلا کہا گیا، اذا جب کہا جاتا ہے ان سے، لہم لی ان سے، انفقو، انفقو کس سے ہے؟ انفاق سے۔ انفاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا، فقیروں کو، محتاجوں کو دینا۔ مما، مما، من ما، یہ دونوں لفظوں کو پھر بعد میں جب ان کا ادغام کیا گیا ہے، اس سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے۔ قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں، للذین، لیے ان لوگوں کے جو آمنو، جو ایمان لائے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو وہ کافر لوگ کہتے ہیں ان سے، جو ایمان لانے والے ہیں ان سے کہتے ہیں، نطعم، حمزہ تو آ گیا، الف تو آ گیا استفہامیہ، ٹھیک ہے، نون علامات مضارع آ گیا، نطعم، اب تو لفظ کیا ہے آگے؟ طعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا، کھلا۔ انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ بڑی حیرانگی کے ساتھ، کیا ہم کھلائیں؟ انطعم من، اس کو جو، لو، اگر،
یشاء اللہ، وہ چاہتا اللہ، اطعمہ، اطعمہ اس نے کھایا، یہ مصدر لفظ ہے، اطعمہ اس نے کھانا کھلایا، ہو اس کو، یہاں پہ اگر ہم نے الف ہٹا کے نون لگا دیا تو وہ نطعمہ ہو گیا تھا، نطعمہ ہو گیا تھا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں کو، تو کہتے ہیں انطعمہ، کیا ہم کھلائیں؟ من یشاء اللہ اطعمہ، اس کو اللہ چاہتا تو دے دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو تو اللہ ہی نہیں روٹی دینی چاہتا، تو میں کیوں دوں پھر اس کو غریب اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ تو جب اللہ نے غریب رکھا تو میں کون ہوتا ہوں اس کو دینے والا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی اس بات کے اوپر وہ پکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو صرف اپنا مال نہیں خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو کیا میں اس کو دوں جس کو اللہ نہیں دیا ہوا؟ تو کیا اللہ کی تو مشیت یہی تھی کہ وہ غریب ہی رہے، وہ بھوکا ہی مرے؟ نہیں، یہ امتحان کے لیے تھا، یہ اس کا بھی امتحان تھا اور یہ تمہارا بھی امتحان تھا کہ تمہارے دائیں بائیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں تو کہا گیا کہ ہمیں ڈھونڈنے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کون مسکین ہے، ہم نے دیکھنا ہے کون جو ہے وہ جو اپنے جائز ریسورسز سے اپنی زندگی کی گاڑی نہیں کھینچ سکتا، تو یہ ڈھونڈنا ہے ہمیں۔ تو ان سے تو کہا، جب کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم اس کو کھلائیں۔ ان انتم، نہیں ہو تم مگر فی ضلال مبین، اس کو ہم دو حصوں میں کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایک تو اسی کا سیکوینس کہ کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو جو ہے وہ اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، اور تم غلطی کر رہے ہیں ایک بات کہہ کے مجھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ اس اتنے سنٹینس کو جو ہے وہ ہم لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے وہ مگر کھلی گمراہی پر، وہ غلطی پر ہیں، یہ بات سوچ کے یہ بات کرتے ہوئے کہ کیا جس کو اللہ چاہتا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیوں دوں اس کو؟ بھائی اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس کو تجھ سے ملایا ہے تو اللہ کا کوئی خاص مقصد ہے، اللہ تجھ سے زیادہ تیرا خیر خواہ ہے، تجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ملانے کا سبب بھی یہی تھا کہ تم اس کو دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے لیے جو ہے وہ نیکیوں کے انبار پہاڑ کھڑے کر دے گا اور پھر آخرت میں تیرے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ اسی کا ہی سنٹینس ہے کہ جب وہ طنز میں تمسخرانہ انداز میں بول رہے تھے، جب کہا جاتا کہ دو ان کو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے دو، اپنی جیب سے تو نہیں دینا، اپنے پاس سے تو نہیں دینا۔ لیکن ہمیں جب اللہ رزق دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ میری محنت، میری قابلیت، میری تعلیمی ڈگری، میرا منصب، میری سیٹ اور بس میری عقل مندی تھی۔ مجھے پتا تھا اس سیزن میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیز شارٹ ہو جائے گی، میں نے اس لیے پہلے جو ہے وہ لے کے رکھ لی تھی۔ مجھے پتا تھا اس سال جو ہے وہ اس طرح کا ڈیزائن چلے گا تو میں نے یہ بنا کے رکھ لیا تھا۔ ہر چیز وہ اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کر لیتا ہے، اپنی محنت کی طرف منسوب کر لیتا ہے، اپنی قابلیت، اپنی علم، اپنا پیسہ، اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں جینیس کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ امتحان ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ کہا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے جس میں سے اللہ نے تمہیں دیا، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا؟ اب اس کا بھوکا رہنا ان کے خیال میں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ان کا بھوکا رہنا اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا یہ تھا بھوکا رہے۔ تو اللہ تو اس مخلوق کو چھوڑو، اس کائنات کی ہر مخلوق کا پروردگار ہے، وہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو نہیں دو گے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا؟ کیا اس کے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے تمہارے ساتھ اس کو ملایا ہے، ایک سبب بنایا ہے۔ اللہ نہیں تم کرو گے، اللہ کسی اور کے دل میں بات ڈال دے گا، پھر اجر وہی لے جائے گا۔ یہ وہی بات ہوگی کہ اگر آج ہم جو ہے اس راہ میں نہیں نکلیں گے، اللہ اس قوم کو مٹائے گا، نئی قوم لے آئے گا جو پھر وہ کرے گی جو اللہ چاہتا ہے، اور پھر اجر اس کو ملے گا۔ تو یہاں پہ بھی جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو یہ تمہاری طرف جو ہے وہ ایک آزمائش آتی ہے، اللہ تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اس رحم کو پکڑ لیں۔ اگر وہ رحم کو ہم نہیں پکڑیں گے، اللہ ہم سے ہٹا کے اس کو کسی اور کے متھے لگا دے گا، اور پھر وہ اس کو دے گا، پھر اجر اس کو ملتا ہے، پھر تمہارا اجر تو ضائع ہو گیا۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کافر لوگوں سے کہ دو اس میں سے جو دیا ہم نے، اور پھر بات یہ ہے کہ دینا کس سے ہے؟ اپنی جیب سے تھوڑی دینا ہے، تیرے پاس کہاں سے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا تو پھر اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے بتا دیا سب سے پہلے تو 2.5% نکالو زکوٰۃ، وہ تو اعلان ہے،
ہم تو زکوٰۃ فرض نہیں نکالتے اور کہاں جو ہے وہ ہم نفع صدقات کی طرف جو ہے وہ جائیں. ہم تو جس وقت زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے اس وقت حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا کون سا ایسٹ کب لیا تھا, اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جس کاسٹ پرائس پہ لیا تھا, اگر تو کاسٹ پرائس کم ہے تو کاسٹ پرائس لے لیتے ہیں, اگر مارکیٹ ویلیو کم ہے تو پھر مارکیٹ ویلیو کو لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کم پیسے دینے پڑیں. تو ہم تو وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی طرف نہیں جاتے, تو پھر صدقات کی طرف تو بڑی دور کی بات ہے. خرچ کرو اس میں سے, اور پھر کہا گیا کہ دو تو دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. دو تو لینے والے کی آنکھ میں مت دیکھو, یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کا تشکر جو ہے وہ تمہیں مغرور کر دے, تمہیں جو ہے وہ تکبر میں مبتلا کر دے کہ ہاں یہ میرا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم سے لے لیا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم سے لے لیا. ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ اسی ٹون میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, اگر چاہتا اللہ تو اللہ اس کو دیتا, میں کیوں دوں اس کو بھائی, اللہ نے اس کو نہیں کہا تھا. آگے سے وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا استفہامیہ ہے, کب, ھذا الوعد, یہ وعدہ کب ہوگا, یہ وعدہ پورا, ان کنتم صادقین, آپ جو ہمیں روز ڈراتے رہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. کڈ عذاب, 20 سال ہو گئے نے حال تک عذاب ہی نہیں آیا. اب اس کا پوچھنے کا مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں, اب وعد سے مراد ایک تو یہ عذاب ہے اور ایک یہ ہے وہ روز محشر ہے. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے تو ہم ایمان لیں گے, نہیں, ان کا مقصد استہزاء اڑانا ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ ٹانٹ کرنا ہے آگے سے کہ اچھا بڑا ڈراندہ سی کہ جناب وعدے اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. وہ کب ہوگا, لایا کیوں نہیں, اتنے سال ہو گئے ہیں, تم دن بدن جو ہے وہ, ہم دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں, ہمارے تو مال بھی بڑھ رہے ہیں, اولادیں بھی بڑھ رہے ہیں, مناصب بھی بڑھ رہے ہیں, منصب بھی بڑھ رہے ہیں, تو بھائی کتنے وعدہ ہو. یہ ان کا استہزاء. یہ سنٹینس آپ قرآن پاک میں بارہا دیکھیں گے, وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سچے ہو بتاؤ وہ کب وعدہ پورا ہوگا. مَا يَنظُرُونَ, نظر انتظار ان سے نہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں. یا علامت مظاہرے, وانون جمع کے لیے, اللہ مگر, صیحتاً, صیحہ چیخ, چنگھاڑ, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا, واحدتاً, یہ کون سی چیخ ہے, یہ نفخ اول ہے جو سور پھونکا جانا ہے. یہ پہلا سور جس وقت پھونکا جائے گا نا, وہ چنگھاڑ, وہ چیخ آئے گی, اور پھر اس وقت جو ہے وہ تاخذہم, پکڑے جائیں گے وہ اس میں, وَهُمْ يَخِصِمُونَ, اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آپس میں. یہ لفظ جو ہے وہ اختصام سے ہے. یہ لفظ اصل میں یختصمون ہے, اس تے کو سواد کے ساتھ بدلا گیا اور پھر دو سواد کٹھی ہوئی, تو ان دونوں سواد کو جو ہے وہ کٹھی کر کے ایک سواد میں ضم کر دیا گیا. معنی وہی ہے اس کا, جھگڑنا. اختصامون یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. ایک ہی چیخ, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا جو ان کو پکڑ لے. وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ, اور پھر کیا جھگڑا کر رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حدیث ہے کہ اس وقت کوئی جو ہے وہ پانی بھر رہا ہوگا, کوئی کھانا کھانے بیٹھا ہوگا, لقمہ ہاتھ میں توڑا ہوگا, کوئی جو ہے وہ کپڑا لے کے بیٹھا ہوگا, کوئی گھر نہیں جا سکتا, جہاں جیسے جس طرح ہوگا وہیں پہ جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ چیز ہمیں بتا کے نہیں آئی. اس وجہ سے نہیں وہ پوچھتے کہ جناب یہ ٹائم پتہ چل جائے تو پھر ہم کر لیں. ایمان تو بالغیب ہے, ایمان جو ہے بے شہادت نہیں ہے. تو وہ جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون, بس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے, نہیں وہ طاقت رکھیں گے, توصیتاً, کسی وصیت کی, کسی کی بات کرنے کی کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں گھر سے تعلق رکھتا ہوں, یہ فلاں پیسے اس کو دے دینا, یا یہ فلاں مدرسہ بنوا دینا, کسی بات کی وہ استطاعت نہیں رکھیں. دیکھیے مقصد دیکھتے ہیں. اب اس سے ایک تو مراد ہے کہ وہ دن جس دن آنا ہے, اور دوسرا وہ مراد ہے جس دن ہماری سانس نکلنی ہے. اس نے بتا کے تو نہیں آنا اس دن, اس نے یہ تو نہیں کہنا اچھا جو وصیت کرنی ہے, جو بات کرنی ہے وہ کر لو تاکہ بات ختم ہو سکے. نہیں, وہ جب آنی ہے ہم مقصد دیکھتے ہیں. یا اچھا والا کھڑا یہاں پہ گرا اور جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اچھا والا جو ہے وہ کر رہا تھا, کھا رہا تھا, بول رہا تھا, کچھ کام کر رہا تھا, اس کی جو ہے وہ اجل آئی اور فوراً جو ہے وہ اللہ کو چلا گیا. تو کیا یہ ہم روز دیکھتے نہیں ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں انتظار ہے اس وقت کا کہ وہ وقت آئے گا تبھی جو ہے وہ ہم کچھ دیکھیں گے. نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے, کوئی بات کر سکیں گے, ولا, اور نہ الی اہلہم,
طرف اپنے گھر والوں کی یرجعون، وہ لوٹ سکیں گے کہ یار میں تھے 7 سمندر پار بیٹھا ہے گا، میرے گھردیاں کو کتنا پتہ لگے گا، میری ڈیڈ باڈی کیسے۔ ارشد شریف کو پتا تھا وہاں کے اس کو گولی وہاں پہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، آج تو اس کو مار دینا جانا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ کینیا میں اس کے قتل کا، اس کے مرڈر کا پلان بن رہا ہے۔ یہ جہاں پہ لے کے جانا ہے اللہ نے جیسے لے کے جانا وہ ایسے آ جانی ہے۔ کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا جاہل اور ہم سے بڑا جو ہے وہ نادان کوئی نہیں ہے۔ جو مہلت اللہ نے دی ہے وہ اللہ نے اپنی حکمت مشرت کے تحت مہلت دی ہے۔ اسی مہلت میں جو ہے وہ اسی مہلت میں ہم نے ایمان بالغیب لانا ہے۔ کس پہ لانا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو ہم اگر پڑھ لیں، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی اور اللہ کے رسول کی رسی پکڑ لیں تب کامیاب ہے، نہیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہمارا ناکامی ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، پھر نہیں تو اس کو جب وہ آئے گی پھر کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد چاہے جو ہے وہ بل گیٹس ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ فرعون کو پتا ہوتا کہ میری یہاں پہ آ جانی ہے، وہ چھلانگ لگاتا، اسے دریا میں ڈالتا گھوڑا اپنا کبھی بھی۔ اس سے پہلے تو وہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، نہیں پتا ہوتا تو یہ یکدم آئے گی، دفعتاً آئے گی۔ یہ موت کے بارے میں۔ اور اگر آپ بات قیامت سے اس سے مراد لیتے ہیں تو وہ اس وقت جس وقت نہیں وہ انتظار کر رہے، مگر کس کا؟ صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ چنگھاڑ کا، نفخ اول، وہ سور پھونکا جائے گا جس دن۔ وہ سور، اسرافیل تو سور جو ہے وہ منہ میں لے کے جو ہے وہ کان اللہ کی طرف لگا کے بیٹھے ہوئے، کب آواز آنی ہے، منہ میں لگا ہوا ہے بھونپو، وہ جب حکم ہونا ہے فوراً سے پہلے سور پھونکا جانا اور سارے کے سارے جو ہے وہ مارتے جانا۔ کل ہم پڑھیں گے اس سے اگلا کہ جب سور پھر دوسرا پھونکا جائے گا تو پھر اٹھیں گے اور اٹھ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے سارے کے سارے۔ وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، اور نہیں آتی کوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پروردگار کے ان کے پاس، الا کانوا عنہا معرضین، مگر ہیں وہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے اس کے اوپر۔ ایک تو ہوتا نا غور کر کے اس کو نظر انداز کر دینا، ہم تو اس کو جو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، نظر انداز بالکل ہی کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا سردیوں کا موسم کب شروع ہوتا تھا۔ اب ہم اس وقت دسمبر میں جو ہے وہ دستک دے رہے ہیں اور سردی کتنی کا ہے ہمارے سامنے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر نہ آئے جیسے اس دور اگر ہم دیکھیں تو بہار آئی نہیں تھی، کچھ کر لیا ہم نے، ہم تو سیدھے سردی میں تھے، ہفتے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گرمی میں پنکھے چلا رہے اور اے سی چلا رہے تھے۔ کس نے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وارننگز ہوتی ہیں ہمیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، تو کہتے ہیں کافر وہ لوگ دوسرے ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ، کیا ہمیں کھلائیں؟ وہ جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو اس کا بھوکا رہنا جو اللہ کی مشیت میں ہے، اس نو بھوکا مرن دو۔ یہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، اس کو ٹھٹرنے دو۔ اگر کپڑے پہنانے ہوتے تو اللہ پہنا دیتا، کہ اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہوا سب کا؟ بھائی اللہ نے تو ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے کسی مصلحت کے تحت اپنی حکمت کے تحت اس کو تیرے سامنے لایا۔ یہ وہی ہوگا جس طرح اس دن ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے، معاف کر دیں۔ اللہ مجھے پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کا اپنا ارادہ اس بندے پہ رحم کرنے کا ہوتا ہے، اس بندے کو عزت دینی مقصود ہوتی ہے۔ یہی مثال اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے، ہم خود فٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کی مدد کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کو عزت دینی، اس کے نیکیاں میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن وہ اگر آگے سے کہ اگر دینا چاہتا تو اللہ خود، کیا اللہ نے ڈائریکٹ ہی اوپر سے آ کے ہاتھ میں پیسے پکڑانے ہیں کہ بھائی جان یہ لو پکڑو، اس طرح کھانا کھلانا ہے اللہ نے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو دے دیتا۔ پھر ان انتم فی اللہ فی ضلال مبین، نہیں اور تم مگر کھلی گمراہی میں۔ دونوں معنوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں وہ سچ وعدہ کب پورا ہوگا؟ سچے ہو تو بتاؤ ذرا، کب عذاب اترے گا؟ ہم تو ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، ہمارے قبیلے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے 1 فیکٹری 36 فیکٹری ہوں گے، تو ہمیں ڈراتا آ رہا ہے۔ میں سود نہ لوں تو میں کیسے جو ہے سروائیو کروں؟ میری تو معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ کب وعدہ پورا ہوگا سچا؟ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا، تاخذہم، وہ پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا کے جھگڑوں میں وہ مشغول ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس وہ نہیں استطاعت رکھیں گے وصیت کی، ایک بات کہنے کی بھی،
کسی کو کوئی پیغام دینے کی. ولا الی اہلہم یرجعون، جہاں آنی ہے پھر یہ نہیں ہونا اچھا میں ذرا گھر بتایا ہوں کہ میں یہاں پہ ہوں، پھر جہاں کوئی لوٹ نہیں سکے گا اس میں سے. یہ ہے قرآن جو کھلا کھلا ہمیں روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے. ایک نور وہاں ملنا ہے، ایک نور ہمارے پاس یہاں پہ ہے. اس نور کو ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے نہیں رکھا ہوا. اس نور کو ہم نے جو ہے وہ ایک اچھے سے غلاف میں باندھ کے اوپر طاق میں سجا دیا ہے. رمضان کے رمضان اتارتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم پھر کبھی چلو یہ 1 رکوع پڑھ لیا 2 رکوع پڑھ لیے، لیکن ہم اس سے کوئی کام نہیں لیتے. ہم اس نور کی بات کرتے ہیں کہ جناب اس دن جو ہے وہ نور ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم پل صراط پاس کریں گے. وہ نور آج ہمارے ہاتھ میں ہے. جس نے آج نور یہ نہیں پکڑا اس دن بھی نور نہیں ملنا. پھر آج اس نور کو پکڑ لیں ہم، یہ روشنی ہے. اس کو پکڑ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر نہ وہاں بھی کوئی نہیں ملنا. یہ آپ بات لکھ کے رکھ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.